السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہوں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں پھر ایک نئے ایپیسوڈ فرائیڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں اور فرائیڈے کمنٹ باکس کے اس پروگرام میں آپ حضرات کی جانب سے معلوم کیے گئے خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں۔ تو آج بھی ہم نے اپنی کمنٹ باکس سے کچھ خوابوں کو منتخب کیا ہے جن کی تعبیر ہم بیان کرنے والے ہیں۔ یہ آپ یاد رکھیں ہیں کہ ہم انہی خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں جن کی ہم ضرورت سمجھتے ہیں اور جن خوابوں کی کوئی تعبیر ہوتی ہے۔ باقی بہت سارے خواب ایسے ہی لمبی کہانی اور فلمی اسٹوری کی طرح ہوتے ہیں، ان کو ہم تعبیر ان کی کچھ ہوتی بھی نہیں، وہ نفسانی یا شیطانی خواب ہوتے ہیں، ان کی تعبیر نہیں بیان کی جاتی۔ اس کے باوجود اگر بہت سارے لوگوں کی یا کسی کی خواب کی تعبیر بیان کرنے سے رہ جائے تو وہ ہمیں دوسرے فرائیڈے کمنٹ باکس کے لیے دوبارہ کمنٹ باکس میں جا کر کے لکھ دیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام اور دوسرے ایپیسوڈ میں ان کے خواب کو جگہ دی جائے گی۔ دوسری اور اہم ضروری اور گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ کمنٹس کیا کریں ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جا کر کے۔ جب میں آپ حضرات کے کمنٹس پڑھتا ہوں تو بہت خوشی ہوتی ہے، اس لیے کمنٹس کرنے سے نہ چوکا کریں۔ آپ کو سوال نہ بھی کرنا ہوں، جو بھی آپ کے ذہن میں ہو آپ وہی کمنٹس کیا کریں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور تیسرا اور اہم مشورہ آپ سے یہ ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ فرائیڈے کمنٹ باکس کے 2 پارٹ کر دیا جائے کریں۔ ایک پارٹ میں بہت زیادہ خواب ہو جانے کی وجہ سے وہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی تقریباً آدھے گھنٹے کی بھی ہو جاتی ہے، اور ورنہ 20-25 منٹ کی تو نارمل ہوتی ہی ہے۔ تو اگر اس کو 2 پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے اور 2 پارٹ میں آپ حضرات کے سوالوں اور آپ کے خوابوں کی تعبیر بیان کر دی جائے، دونوں کے دونوں پارٹ فرائیڈے کو ہی اپلوڈ کیے جائے کریں گے۔ تو آپ کی کیا رائے ہے ضرور کمنٹ سیکشن میں جا کر لکھیے گا۔ آپ کا کیا مشورہ ہے، کیا اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے یا ایک ہی ویڈیو میں تمام خوابوں اور تمام سوالوں کے جواب دیا جائے کریں، اس کو ضرور لکھیے گا۔ آئیے بات شروع کرتے ہیں، خواب کے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیں شاہد صدیقی صاحب، کہتے ہیں میں اپنی ایک داڑھ اور ایک دانت کو پکڑا تو وہ دونوں ٹوٹ کر ہاتھ میں آ گئے بنا درد کے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ شاہد صدیقی صاحب، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ شاید قرض دار ہیں، آپ کے ذمے کسی کے پیسے یا کسی کی کوئی چیز ادھار اور قرض ہے۔ اگر ایسا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا قرض اور آپ کے ذمے جو کسی کا حق ہے اب اس کے ادا ہونے کا اور اس کے آپ کی جانب سے ادا کیے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ اور اگر آپ کے ذمے قرض نہیں ہے، آپ قرض سے کسی کے حق سے بری ہیں، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کے مال میں برکت کرے گا، لیکن یہ یاد رکھیں برکت جب ہوگی جب آپ یہ کام کریں گے۔ کیا کام کرنے ہیں آپ کو؟ اللہ کے حکموں کی اطاعت کرنی ہے، گناہوں سے باز رہنا ہے، فرائض اور واجبات کا خوب اہتمام کرنا ہے، اور سوتے وقت سونے کی جو سنتیں ہیں، دعا پڑھنا، باوضو سونا، اور چند صورتیں اخیر کی 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے سونا۔ جب آپ ایسا کریں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس خواب میں یہ بتلا رہا ہے کہ آپ کے مال میں برکت کی جائے گی۔ اگلا خواب ہے دلنشی صاحبہ کوئی ہے، کہتی ہیں میرا نام دلنشی ہے، میں اتراکھنڈ سے ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے چاچا کی داڑھی لمبی ہو گئی اور اس کا رنگ لال ہے۔ دلنشی صاحبہ، اگر آپ کے چاچا کی داڑھی ریئل میں ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو داڑھی کی برکات ملیں گی۔ داڑھی سنت ہے اور سنت کی برکتیں ہوتی ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت ساری مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے، اس لیے ان کو یہ ساری برکتیں
ملیں گی، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے چچا کے گھر کی تمام مشکلیں اور حل ہو جائیں گی اور حاجتیں پوری ہوں گی۔ اور اگر ریئل میں آپ کے چچا کی داڑھی نہیں ہے تو اس خواب میں اس جانب اشارہ ہے کہ ان کو داڑھی رکھ لینی چاہیے۔ اگر وہ داڑھی رکھ لیں گے تو پھر اس کے بعد ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس داڑھی کے سنت رکھنے کی برکت کی وجہ سے بہت سارے نقصانوں سے حفاظت ہو جائے گی، بہت ساری آفات سے، بہت ساری مشکلات سے، بہت ساری پریشانیوں سے اس سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے وہ محفوظ رہیں گے۔ اور اگر اس اشارے ملنے کے بعد بھی وہ یہ کام نہیں کرتے تو پھر ان کے لیے بڑے نقصان، ٹوٹے اور خسارے کی بات ہوگی۔ اگلا خواب ہے، ثنا خان کوئی ہے، کہتی ہے میں ایک عورت ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں نے قربانی کے جانور کا پکا گوشت کا سالن کھا رہی ہوں جو بہت جاندار جانور کا ہے جس میں بہت گوشت نکلا تھا۔ ثنا خان صاحبہ، انشاءاللہ تعالی آپ کو دنیا میں دنیاوی فائدہ ملے گا اور آپ کو حلال روزی اللہ کی جانب سے عنایت کی جائے گی۔ اور دوسرا اشارہ اس خواب میں یہ ہے کہ اگر آپ عبادت کرتی ہیں، دینی مزاج کی ہیں، دین کے اعتبار سے مضبوط ہیں، تو اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ آپ اس عبادت میں ذرا اخلاص پیدا کر لیں اور اس عبادت اور اپنی تمام نیکیوں کو اللہ کے لیے کیا کریں۔ جب آپ اللہ کے لیے وہ کریں گی تو پھر اور زیادہ اس عبادت کے ذریعے سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگلا خواب ہے، ناشین پٹھان صاحب کو یہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ عجیب سی چلنے کی آواز آ رہی ہے اور پھر ایک بڑا سا بچھو آیا، میں وہاں سے بھاگ نکلی لیکن دوسری طرف سے بھی بچھو آ رہے ہیں اور اس کے بعد سامنے سے چھوٹے سے بچھو آ رہے تھے اور پھر سارے بچھو غائب ہو گئے۔ جی محترمہ، آپ کے خواب سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آپ دینی اعتبار سے شاید کمزور ہیں، آپ کی زندگی میں شاید گناہ زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری آپ کم کرتی ہیں اور گناہوں کی کثرت ہے، اس لیے اس طریقے کے ڈراونے اور سنگین اور دہشت اور خوف پیدا کرنے والے خواب آپ کو نظر آتے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر ویسے یہ ہے کہ شاید آپ کا کوئی حاسد اور دشمن ہے جو آپ کو طرح طرح اور جگہ جگہ پر پریشان کرنے کی اور آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے آپ کے ذمے یہ بات ضروری ہے کہ آپ اپنی حفاظت کے لیے ہوشیار رہیں، اللہ سے دعا توبہ استغفار کریں، 3 کام آپ ضرور کریں، صدقہ ضرور کریں خواب کے شر اور برائی سے بچنے کے لیے، اللہ کی عبادت اور بندگی ضرور کریں، اور تیسرا کام یہ کرے کہ سوتے وقت کی دعائیں اور جو مسنون اعمال ہیں ان کو کر کے سویا کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گی تو پھر اس خواب کے شر سے بھی محفوظ رہیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اور آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اگلا خواب ہے نور جہاں، کہتی ہیں خواب میں دانت کا ہلنا کیسا ہے؟ نور جہاں صاحبہ، پوری بات لکھا کریں، ادھوری بات لکھی ہے، لکھا کریں کس کا دانت ہلا ہے اور کتنا ہلا ہے، کون سا ہلا ہے، اور جس کا ہلا ہے وہ دیندار ہے یا غیر دیندار ہے، وغیرہ وغیرہ ساری بات لکھا کریں، پھر ہی خواب کی تعبیر دی جا سکتی ہے۔ ویسے خواب میں دانت کے ہلنے کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ کسی جس کا دانت ہلا ہے اس کو معمولی بیماری لاحق ہونے کی جانب اشارہ ہے، وہ معمولی بیمار پڑے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے بچی رہیں، محفوظ رہیں، تو پھر آپ صدقہ کا اہتمام کریں، اللہ کے حکموں کی اطاعت اور فرما برداری کریں، سوتے وقت کے معمولات کو زندہ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ اس خواب کے شر اور برائی سے محفوظ رہیں گے۔ مدثر ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنے شوہر، شاید مدثر نام ہے یا کچھ اور ہے، میں نے اپنے شوہر سے خلا لیا ہے، تقریباً 3 سال ہو گئے، میں اپنے شوہر کو اکثر خواب میں دیکھتی ہوں، ایک خواب میں ابھی دیکھا ہے، ایک خواب میں نے ابھی دیکھا ہے ان کی شادی ہو گئی، اس کی تعبیر کیا ہے؟ محترمہ، آپ کے خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے،
اس لیے کہ جب آپ نے خلا لے لیا ہے، خلا اور طلاق ایسی چیزیں ہیں، شوہر اور بیوی کے درمیان مفارقت اور جدائی پیدا کرنے والی طلاق اور خلا ایسی چیز ہیں کہ جو وقت کے رہتے ہوئے جذبات میں آ کر فیصلہ تو لے لیا جاتا ہے، لیکن بعد میں احساس بہت ہوتا ہے، اور اتنا احساس ہوتا ہے کاش ہم یہ کام نہ کرے ہوتے، ہم نے یہ نہ کیا ہوتا اور ہم ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہے ہوتے، لیکن اس احساس سے کوئی فائدہ نہیں، اور یہ احساس دو چار دن نہیں بلکہ یہ سالوں سال چلتا ہے۔ تو ایسا معلوم ہو رہا ہے ابھی آپ اسی احساس کے اندر جی رہی ہیں، اور وہی آپ کو دن بھر آپ کے دماغ میں گھومتا رہتا ہے کہ ہم نے نہ کیا ہوتا، ہم دونوں ساتھ ہوتے، میرے شوہر نے دوسری شادی کیوں کر لی، نہیں کری۔ یہ ساری سچویشن اور سارا وہاں کا ماحول آپ کے ذہن میں گھومتا رہتا ہے دن میں۔ تو بس یہ نفسانی بات ہے، اسی نفس نے وہ ساری باتیں جو آپ کے دماغ میں گھومتی رہتی ہیں خواب کی شکل میں آپ کو دکھا دی۔ ایسے خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ آپ اپنے مسئلے کا حل کیجیے، اور مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ کا اگر اس شوہر سے اب نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ نے خلا لے لیا، تو آپ کہیں اور نکاح کر لیجئے، اور اگر کہیں اور نکاح کر لیا تو جو آپ کا اب شوہر ہے اس کے ساتھ خوش رہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور اپنے موجودہ شوہر کے لیے خوب عافیت اور سلامتی کی دعا کیجیے۔ اب زیادہ ادھر ادھر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی ڈی ہے Y47 کے نام سے، کہتے ہیں میں خواب میں کسی کو کندھا دے رہا ہوں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ خواب میں کسی جنازے میں جانا، کسی جنازے کو کندھا دینا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اخروی زندگی کی جانب توجہ دلا رہا ہے، اور آپ کو اس بات کا احساس دلا رہا ہے کہ بندے اور بندی جو بھی یہ خواب دیکھے تمہیں اب ہوشیار ہو جانا چاہیے، تمہیں بھی اس موقع سے اور ان باتوں سے، ان حالات سے واسطہ پڑے گا۔ یہ اس خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ باقی آپ کے خواب میں ایک اشارہ اور مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ شاید آپ کے اندر خدمت کا مادہ ہے، آپ کمزوروں، ضعیفوں، ناتواں، محتاجوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اگر کرتے ہیں تو اور زیادہ کیے کیجیے، اس کا آپ کو پروفٹ اور بینیفٹ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اس کی وجہ سے برکتیں عنایت فرمائے گا۔ اگلا خواب ہے علی کے نام سے آئی ڈی ہے، کہتے ہیں خواب میں اپنی بیٹی کو ڈوبتے ہوئے دیکھا اور نکال لیا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ علی صاحب، آپ شاید دنیا میں اور دنیاوی مصروفیات میں زیادہ بزی رہتے ہیں۔ آپ کی جو مصروفیات ہیں اور آپ کی زندگی کا جو محور ہے 24 گھنٹے کی، وہ آپ زیادہ مصروف ہیں، کاروبار میں، معیشت میں، دنیاوی زندگی میں آپ زیادہ مصروف رہتے ہیں۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی بیٹی اور آپ دونوں اپنی دینی رجحان اپنے اندر پیدا کریں گے، یعنی دنیاوی معاملات سے، دنیاوی زیادہ مصروفیات سے کٹ کر کے آپ کے اندر دینی اعتماد اور کانفیڈنس پیدا ہوگا، اور اب آپ اللہ کے حکموں کی فرم برداری اور اللہ کے حکموں کا لحاظ کرنا شروع کر دیں گے۔ خواب اچھا ہے، آپ کو مبارک ہو، اور جو تعبیر بیان کی ہے اس پر آپ عمل کرنا شروع کر دیجئے۔ نرگس فاطمہ صاحب کوئی ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں زمین پر چل رہی ہوں، پوری زمین پر صرف بچھو ہی بچھو تھے، لیکن انہوں نے ڈنک نہیں مارا، پھر بیڈ پر گئی تو بیڈ شیٹ پر بھی بچھو ہی تھے، تعبیر کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی زندگی میں جو آپ گناہ کر رہی ہیں نرگس فاطمہ صاحب، پہلے تو آپ ان گناہوں کو چھوڑ دیجیے۔ بدنگاہی کا گناہ، غیبت کا گناہ، چغلخوری کا گناہ، نماز نہ پڑھنے کا گناہ، شوہر کی نافرمانی، اگر آپ شادی شدہ ہیں شوہر کی نافرمانی کا گناہ، اور جو بھی آپ سے گناہ ہو رہے ہوں ان گناہوں کو چھوڑ دیجیے، ورنہ اس طریقے کے ڈراؤنے اور گھناؤنے اور دہشت اور خوف پیدا کرنے والے، ٹینشن میں ڈالنے والے خواب آپ کو نظر آتے رہیں گے۔ خواب میں اشارہ ہے کہ شاید آپ کا کوئی بدخواہ ہے، آپ کے حق میں اچھا نہیں چاہتا، اس لیے آپ محفوظ رہیں، اپنی حفاظت کریں، ہوشیار رہیں، اور اس خواب کے شر اور برائی سے بچنے کے لیے 3 کام کریں۔ صدقہ ضرور کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اور اسی طریقے پر پاک رہا کریں، اور چوتھا کام یہ ہے سوتے وقت کی دعا، اور سوتے وقت قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دونوں صورتیں پڑھ کر کے سویا کیجیے، انشاءاللہ پھر اس طریقے کے خواب آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ حسنین کنگ کوئی ہیں،
کہتے ہیں السلام علیکم، میں خواب میں جا رہی تھی، جب دریا کا پانی میرے راستے تک بہت سارا آیا، میں پانی کو دیکھ کر ڈر گئی اور پیچھے چلی گئی۔ آپ جو اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہی ہیں حسنین صاحبہ، ان نافرمانیوں اور اللہ کی معصیتوں سے باز آ جائیے۔ یہ ڈراؤنے اور گھناؤنے اور دہشت اور میں پیدا کرنے والے خواب نفسانی اور شیطانی ہوتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے شیطان اور نفس انسان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، وہ اس طریقے کے خواب آپ کو دکھلاتا ہے۔ جب اللہ کی نافرمانی کم کر دیں گی تو شیطان اور نفس حاوی نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں آپ کو رکھے گا۔ اس لیے گناہوں سے باز آ جائیے، اور 2-3 کام آپ بھی کریں۔ ایک تو عبادت، صدقے کا اہتمام، اور اسی طریقے پر سوتے وقت کے جو مسنون اعمال ہیں ان کو آپ کثرت سے کریں۔ انشاءاللہ پھر نفس اور شیطان کی بدخواہی سے اور ان کی برے اثرات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ بگ بزنس کے نام سے آئی ڈی ہے، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میں کافی پریشان ہوں۔ خواب میں نے دیکھا ہے کہ میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوں اور آئینے میں خود کو دیکھ رہا ہوں کہ میری داڑھی بڑی ہو گئی ہے۔ میں اپنے رائٹ ہینڈ سے اسے سہلا رہا ہوں اور یہ سوچ رہا ہوں کہ اسے نہیں کٹواؤں گا۔ میری داڑھی نہ کالی ہے نہ براؤن ہے۔ بگ بزنس صاحب، اگر حقیقت زندگی میں آپ کی داڑھی نہیں ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے سنت داڑھی کو زندہ کرنے کی توفیق ملے گی، اور آپ کو اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اب آپ داڑھی رکھ لیجیے۔ اور جو آپ داڑھی کو داہنے ہاتھ سے سہلا رہی ہیں ایسے کر کے، اس میں اشارہ اس جانب ہے کہ آپ سنت رسول سے محبت کرتے ہیں۔ جب آپ کو سنت رسول سے محبت ہے تو پھر رکھ لینی چاہیے۔ معمولی زندگی ہے، کسی کو 40 سال 50 سال گزار کے سب کو یہاں سے جانا ہے۔ ہم اس معمولی زندگی کو بھی اس نبی کے خلاف، اس نبی کی مرضی کے خلاف گزار کے جائیں جس کے صدقے میں ہمیں زندگی ملی ہے، یہ سمجھداری نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ کی داڑھی نہیں ہے تو رکھ لیجئے، اور اگر داڑھی ہے تو پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس داڑھی کی جو آپ کی ہے ریئل میں بھی، جو آپ خواب میں بھی دیکھ رہے ہیں، دنیا میں بھی اس کی برکتیں اور سعادتیں اور رحمتیں انشاءاللہ آپ کو ضرور ملیں گی۔ اگلا خواب بابا جان، کوئی بابا خان ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پانی میرے گھٹنوں تک ہے، اور ایسے پانی اسی پانی میں مجھے میری طرف کچھ پیسے آتے دکھے تو میں نے وہ پیسے اٹھا لیے اور گھر چلی گئی، یہ سوچ کر کہ یہ پیسے میرے شوہر کو نئے کاروبار کو کھولنے میں پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے وہ اپنے ہاتھ سے نکالے، تبھی وہ پیسے اچانک سے گم ہو گئے۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ بابا خان، آپ کا نام تو لکھا نہیں، یہ بھی ایک غلط بات ہے۔ میں ہر ویڈیو میں بتلاتا ہوں نام لکھا کریں، آئی ڈی کسی اور نام سے ہے، سوال کسی اور کا ہے، نام لکھا کریں۔ آپ کی تعبیر یہ ہے، اس خواب میں اشارہ ہے کہ آپ اپنے شوہر کے حق میں بہت وفادار ہیں، شوہر سے بہت محبت کرنے والی ہیں، اور شوہر کی وفاداری کے ساتھ ساتھ شوہر کی خیر خواہ بھی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ایک دن آپ کی شوہر کی وفاداری اور آپ کی اپنے شوہر کے ساتھ خیر خواہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد نیک حلال روزی سے خوب نوازے گا، اور ایک اچھا اور سچا اور بڑا کاروبار آپ کی برکت سے آپ کے شوہر کو اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ 2-3 کام کریں۔ صدقے کا خوب اہتمام کیا کریں، اللہ کی عبادت خوب اہتمام کے ساتھ کریں، نماز فرائض واجبات بالکل نہ چھوڑیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو برکتیں خواب کی ملنا شروع ہو جائیں گی۔ 13 مصباح خان کوئی ہیں، کہتے ہیں میرے خواب میں میرے شوہر کسی عورت کے ساتھ کمرے میں ہیں، میں دوسرے کمرے میں ہوں، وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہیں، میں دوسرے کمرے میں بہت رو رہی ہوں جبکہ میں حاملہ ہوں، اور میں نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا، اور میری زبردستی شادی کروا دی۔ میری ساس نے میرے شوہر کی زبردستی شادی کروا دی، میرے شوہر بھی چپ چاپ کر لیتے ہیں۔ یہ خواب دیکھا اور حقیقت میں مجھے اولاد نہیں، 2 سال ہو گئے۔ مصباح خان صاحب، آپ کا یہ خواب کی کوئی تعبیر نہیں۔ آپ کی شادی کو 2 سال ہو گئے، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ہر عورت کے دماغ میں یہی گھومتا ہے جو آپ کے دماغ میں گھوم رہا ہے
کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھ سے بچے نہ ہونے کی وجہ سے میرے شوہر کسی اور عورت کے ساتھ نہ لگ جائیں، میرے شوہر کسی عورت سے نکاح نہ کر لیں، میری ساس اپنی بیٹے کا نکاح کہیں اور نہ کرا دے۔ یہ بچے نہ ہونے کی وجہ سے عورت کے دماغ میں یہ بات گھومتی ہے، اس لیے آپ اس کو خواب نہ سمجھیں۔ جو ذہن اور دماغ میں آپ کے گھومتا ہے، نفس نے وہی اٹھا کر کے رات کو آپ کو خواب کی شکل میں دکھا دیا۔ ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، اس لیے آپ کو تعبیر تو نہیں، البتہ میں ایک مشورہ دے رہا ہوں اور آپ کی خیرخواہی کے لیے ایک عمل بتلا رہا ہوں، جس سے آپ کا جو اصل مسئلہ ہے اولاد نہ ہونے کا وہ مسئلہ حل ہو جائے، آپ صاحب اولاد ہو جائیں، آپ کو استقرار حمل ہو جائے، آپ پریگننٹ ہو جائیں۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک عمل بتلا رہا ہوں، اللہ سے دعا بھی کروں گا، آپ بھی اپنے لیے دعا کریں۔ عمل کیا ہے؟ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الراحمین۔ ایک بار اور سن لیں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الراحمین۔ آپ ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا کیجیے اور اللہ سے پھر اپنی اولاد کی پیدائش کے لیے، اپنے ماں بننے کے لیے دعا کیجیے، انشاءاللہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ محمد اکرم کوئی ہے، کہتے ہیں السلام علیکم جناب، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بڑا سا گھڑا ہے، بارش کے پانی سے بھرا ہوا ہے، میں اس میں گر گئی، پھر خود نکل بھی گئی۔ اس کے 2-3 دن بعد پھر میں نے بارش کا پانی دیکھا، پانی رکا ہوا تھا۔ اکرم صاحب کی آئی ڈی ہے، خواب معلوم کرنے والی لیڈیز ہیں، نام نہ لکھنے کی وجہ سے پڑھنے میں پریشانی ہوتی ہے، اسی لیے نام لکھا کریں برائے مہربانی۔ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خیر اور برکت کی جانب اشارہ ہے، کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خیر اور برکتیں اور سعادتیں ملیں گی، لیکن یہ آپ کو اسی وقت ملیں گی جب آپ یہ کام کریں، صدقے کا اہتمام کریں اور اسی طریقے پر عبادت کا اہتمام کریں۔ سوتے وقت کے جو معمولات ہوتے ہیں، دعا اور اس کے علاوہ ان تمام معمولات کو زندہ کریں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ماہرہ زبیری کوئی ہیں، کہتی ہیں لمبا خواب لکھا ہے جس میں وہ کالے کپڑے والے اور ڈراؤنی شکل والے لوگ دیکھتی ہیں اور اپنے کزن کی موت وغیرہ دیکھتی ہیں۔ ماہرہ زبیری صاحب، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی بہت مصروفیت والی ہے، جس میں دماغ کو سکون نہیں ملتا اور ذہنی تناؤ کی آپ شکار رہتی ہیں، اس لیے آپ کو اس طرح کے لمبے فلمی سٹوری والے خواب نظر آتے ہیں۔ بہرحال اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنی مصروفیات والی زندگی میں سے کچھ وقت نکال کر اللہ کی کو دیا کریں۔ اللہ کو وقت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، ذکر کریں اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں۔ عبادت ذکر سے غفلت کی بنا پر شیطان انسان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور نفس انسان کے اوپر غالب آ جاتا ہے، پھر وہ اس طریقے کے دہشت والے اور خوف والے خواب اس کو دکھلاتا ہے، جس سے انسان ٹینشن میں آ جاتا ہے۔ آپ 2-3 کام آپ بھی کریں، صدقے کا اہتمام کریں، فرائض واجبات کا اہتمام کریں، اور ایسے ہی سوتے وقت کے جو معمولات ہیں، سوتے وقت کی دعا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، ان کو پڑھ کر کے سویا کیجیے، پھر انشاءاللہ اس طریقے کے خواب نظر نہیں آئیں گے۔ فیضان کوئی ہیں، کہتے ہیں گولیوں سے اٹیک کرنا اور دریا میں چھپنا وغیرہ خواب کے خواب روز روز دیکھتا ہوں، تعبیر کیا ہے؟ فیضان صاحب، شیطانی خواب ہے۔ شیطانی خواب کا مطلب یہ ہے کہ ایسے خواب جو شیطان انسان کے اوپر گناہوں کی وجہ سے غالب آ جاتا ہے، اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے انسان کو، پھر وہ جو چاہتا ہے الٹی سیدھی دکھلاتا ہے، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ تو مجھے یہ خواب بھی آپ کا ایسے معلوم ہو رہا ہے۔ آپ ایک کام کیجئے، تعبیر تو اس کی کوئی ہے نہیں، آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ روز روز آپ کو جو خواب نظر آتا ہے، اس سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے سویا کیجیے، سوتے وقت کی دعا پڑھا کیجیے۔ اگر پھر بھی یہ خواب آپ کو نظر آئے اس طریقے کے، اور ان خواب کو دیکھنے کے بعد آپ کی آنکھ کھل جائے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے کروٹ بدل لیا کیجیے۔ ہم نے اپنی اسی چینل پر سچے خواب کی 7 نشانیوں کے عنوان سے ایک ویڈیو ڈالی ہے، آپ تمام حضرات اس کو ضرور دیکھیں،
اس میں ہم نے بتلایا کہ سچے خواب کون سے ہوتے ہیں اور ان کی تعبیر کیا ہوتی ہے، ہوتی بھی ہے یا نہیں، اور ایسے یہ بھی بتلایا ہے کہ سچے خواب کس کو نظر آتے ہیں، اس لیے آپ حضرات اس کو ضرور دیکھ لیں۔ نمبر 17 شہناز بیگم صاحبہ ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ مولانا صاحب، میں ممبئی سے ہوں، میں خواب میں خود کو روتے ہوئے دیکھتی ہوں، میری آنکھ سے بہت آنسو گر رہے ہیں اور میری ماں مرحوم بھی رو رہی ہے، ان کی آنکھ سے آنسو گر رہے ہیں، کیا تعبیر ہوگی؟ شہناز بیگم صاحبہ، اولن تو آپ ایک بات ابھی آگے کے لیے نوٹ کر لیں، پورا خواب لکھا کریں، آپ نے ادھوری بات لکھی ہے، روتے ہوئے دیکھتی ہوں، آنسو گر رہے ہیں، کیوں رو رہی ہیں؟ رونے کی کوئی وجہ ہوتی ہے، آپ اگر وجہ لکھتی رونے کی کیا ہے تو پھر تعبیر دینا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے، اور پھر اس کی تعبیر صحیح طریقے پر آپ کو بتائی جائے گی۔ اس لیے آپ سے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کو اگلے فرائیڈے کمنٹ باکس کے لیے اس خواب کو ضرور لکھ دیجیے گا، اور اس میں وجہ لکھیے گا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے آپ کی مرحوم والدہ رو رہی ہیں، آنسو گر رہے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ آپ سے توقع اور امیدیں رکھتی ہیں کہ آپ ان کے لیے ایصال ثواب کریں، آپ ان کو نیکیاں کر کے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے، صدقہ کا اہتمام کر کے ان کو ثواب پہنچائیں، اس لیے آپ کو اس طریقے کا خواب یہ نظر آ رہا ہے۔ نمبر 18 عطیہ رسول ہے کوئی، کہتی ہے میں پٹنہ بہار سے ہوں، میں نے آج خواب میں دیکھا میرے شوہر مجھے رلا رہے ہیں، میں اکثر یہی خواب دیکھتی ہوں، بار بار یہی خواب آتا ہے کہ شوہر سے تکلیف مل رہی ہے، میرے شوہر زندگی میں بھی تکلیف دیتے ہیں اور خواب میں بھی آپ اس کی تعبیر بتا دیں۔ زندگی میں کیوں تکلیف دیتے ہیں؟ آپ نے ادھوری بات لکھی ہے عطیہ رسول صاحبہ، آپ کو پوری بات لکھنی چاہیے تھی کہ زندگی میں تکلیف دینے کی وجہ کیا ہوتی ہے ریئل میں۔ خواب تو چلو خواب ہے، اگر آپ پوری بات لکھتی کہ زندگی میں آپ کو اس لیے وہ تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے تعبیر دینا یا آپ کو ایک اچھا مشورہ دینا اچھا لگتا اور ہمارے لیے آسان ہوتا پھر وہ کام۔ آپ نے ادھوری بات لکھی ہے، اور ویسے مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے خواب کے تعلق سے کہ چونکہ آپ کے ساتھ زندگی میں اور حقیقت میں بھی ظلم ہوتا ہے، آپ کے کہنے کے مطابق زیادتی ہوتی ہے، تو وہی زیادتی اور ظلم اور وہی تکلیف جو آپ کی زندگی میں حقیقتاً پیش آتی ہے، شیطان اور نفس نے اور آپ کے ذہن اور دماغ میں جو ہر وقت گھومتا رہتا ہے، وہی آپ کو خواب میں بھی دکھا دیا، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ اگر آپ پوری بات لکھتی تو میں آپ کو بہت اچھا مشورہ دیتا کہ آپ کو آپ کے شوہر کیوں پریشان کرتے ہیں اور ان سے نجات پانے کا کیا طریقہ ہے۔ اگر آپ چاہیں اس خواب کی صحیح تعبیر اور آپ کی اس پریشانی کو حل کیا جائے تو ہمارے آپ کے اگلے پروگرام کے لیے آپ اپنا خواب لکھتے ہوئے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کے شوہر آپ کو ریئل زندگی میں کیوں ظلم کرتے ہیں، کیوں تکلیف دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی میں تعبیر بھی اسی کے حساب سے بتاؤں گا اور آپ کو ایک اچھا مشورہ بھی دوں گا۔ تو دوستو آج کا یہ ہمارا فرائیڈے کمنٹ باکس یہی مکمل ہوا، دعاؤں کی درخواست ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔